نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، شعبان المعظم کا مبارک مہینہ جاری ہے اور آج اس مہینے کی 10 تاریخ ہے۔ رمضان کا مقدمہ ہونے کی حیثیت سے اس مہینے کو خاص فضیلت حاصل ہے، اور پھر اس مہینے میں عبادت کا اہتمام کرنا، نفلی روزوں کا خصوصاً، اور اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر تیار کرنا، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے نفلی روزے رکھنا، اور اس مہینے کے چاند کو دیکھنے کا خصوصی اہتمام کرنا، اس کی تاریخ کو خصوصی طور پر اس پر نظر رکھنا اور اس کا اہتمام کرنا، تاکہ رمضان المبارک کی تاریخ بھی درست ہو جائے، اور پھر نفلی عبادات کے ذریعے خود کو رمضان کے لیے تیار کرنا۔ اس حوالے سے گزشتہ جمعے پر بھی تفصیل سے بات ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہم میں سے بہت سوں کو اس پر عمل کی بھی توفیق ملی ہوگی، نفلی روزوں کا اہتمام کرنا اور عبادات میں اپنا وقت گزارنا۔ تو آج چند باتیں شعبان کی 15ویں تاریخ کی جو رات ہے، جسے شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ایک رات کو جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ بستر پر تشریف فرما نہیں تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی اور فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے اور فرمایا کہ آپ کو کیا لگا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کروں گا؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے تشریف لے جا کر کسی دوسری زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے گئے ہیں، تو اس حوالے سے وہ آپ کی تلاش میں نکلی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا ناانصافی کا رویہ نہیں رکھنے والا، اور پھر فرمایا کہ یہ نصف شعبان ہے، اور نصف شعبان کی رات وہ فضیلت والی رات ہے
کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو اس کثرت سے معاف فرماتے ہیں کہ نہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں، اس مقدار میں اللہ تعالی گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب وہ قبیلہ تھا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ مویشی تھے، اور پھر اندازہ لگائیے کہ ایک جانور کے جسم پر کتنے بال ہوں وہ بھی شمار میں نہیں آ سکتے، تو جہاں ہزاروں مویشی ہوں، ہزاروں کی تعداد میں جانور ہوں، ان کے جسموں پر کتنے بال ہوں گے اور ان کی کتنی تعداد ہوگی، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشش کا معاملہ ان کے ساتھ فرماتے ہیں اس ایک رات کی برکت سے۔ تو اس رات کے حوالے سے دو طرح کے رویے لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس رات کی اہمیت اور فضیلت کا سرے سے ہی انکار کر دیا، اور ان کا موقف یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جن احادیث میں ہے تو وہ احادیث بھی ضعیف ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری طرف ایک دوسرے طبقے نے اس رات کے اندر بدعات اور خرافات کا ایسا طوفان برپا کیا کہ جن کی اصل شریعت میں نہیں ہے، جن کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثبوت نہیں ملتا، اس قسم کے کاموں کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا اور بدعات اور خرافات میں پڑھ کے اس رات کی اہمیت کو کم کر دیا اور اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ جبکہ جمہور کا موقف یہ ہے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس رات کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اور متعدد روایات میں اس کی فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن اس میں عمل وہی کیا جائے گا کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں معلوم ہوا، اور جس قدر جو عمل کیا گیا اسی درجے میں ہم نے اس عمل کو رکھنا ہے۔ تو یہ وہ عظیم اور بابرکت رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس میں قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کیا ہے کوئی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں، کیا ہے کوئی ایسا۔ اللہ کی طرف سے برابر یہ صدا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے اور وہ رات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ بابرکت رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب اس رات کے اعمال کیا ہیں؟ تو احادیث سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر نفلی عبادت کرنا ہے، وہ جس درجے میں بھی ہو، جس قدر ہو سکے، نوافل کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، درود شریف کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو، اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی کی طلب کی جائے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کیا جائے، اور جس قدر ہو سکے عبادت اور اللہ کی یاد میں اس رات کو گزارا جائے۔ لیکن کوئی خاص عمل، کوئی خاص عبادت، کوئی مخصوص انداز اس رات کے حوالے سے مسنون نہیں ہے۔ جس کو جس قدر توفیق ہو سکے نفلی طور پر وہ اپنی عبادت کر سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی رات میں قبرستان جانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، لیکن یہاں یہ لحاظ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبرستان تشریف لے گئے تو اس قدر خاموشی سے تشریف لے گئے کہ ازواج مطہرات کو بھی معلوم نہیں، اور پھر صرف زندگی میں ایک مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ تو اسی درجے میں ہم بھی اگر کسی موقع پر شب نصف شعبان میں، شب برات میں رات کے وقت
قبرستان جانا ہو عبرت حاصل کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ جو بہت زیادہ آگے نکل کر کچھ اضافی کام ہم اپنے سر لازم کر لیتے ہیں، ان کا شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اب شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ انسان کو اصل سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلی کوشش تو اس کی ہوتی ہے کہ وہ عمل کرنے ہی نہ دے، اور دوسری اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب عمل کیا جائے تو اس عمل کو سنت کے مطابق نہ کیا جائے، اور اس عمل کو ایسے طریقے سے اختیار کیا جائے کہ اس میں وقت ضائع ہو اور وہ ثواب کے بجائے عذاب کا باعث بن جائے۔ تو اس رات میں بہت ساری کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ بدعات کا بھی ارتکاب ہوتا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات میں گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کا ہمیں لگتا ہی نہیں کہ وہ گناہ بھی ہیں، اور وہ 24 گھنٹے ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ 24 گھنٹے کے لیے ہم اس گناہ کی کیفیت میں ہیں۔ ان گناہوں سے بھی بچنا اور توبہ استغفار کرنا ہے۔ داڑھی کٹانا اور پردے کا اہتمام نہ کرنا، حرام سے نہ بچنا، موسیقی سننا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں کہ جو ہماری عادت میں شامل ہو چکے، ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے، تو وہ اس رات میں بھی اگر ہم ان سے اجتناب نہیں کرتے، ان سے نہیں بچتے، تو پھر یہ رات بھی ہمارے لیے باعث خسارہ ہوگی، نقصان کا باعث ہوگی۔ پھر عبادت میں بہت ساری بے اعتدالیاں ہوتی ہیں۔ اجتماعی طور پر نوافل کی جماعت کرنا اور محفلیں منعقد کرنا، اور اس طرح کی بہت ساری کچھ چیزیں ہم نے اپنے اوپر بلا وجہ لازم کر لی۔ اس رات کا مقصد کیا ہے؟ انفرادی عبادت کی جائے، نفلی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، اللہ سے دعا و استغفار کیا جائے۔ تو عبادت کی بے اعتدالیوں سے بچنا ہے، اور وہی عمل کرنا ہے کہ جو ہمیں سنت سے ثابت ہو اور مسنون ہو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ لہو و لعب میں مشغول ہو کر لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کھیل کود میں موبائل کے ساتھ مصروف رہتے ہوئے اس قیمتی رات کو ضائع کر دینا اور اپنے وقت کو برباد کرنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آتش بازی اور اس قسم کی حرکتیں کرنا کہ جن کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ دینی کوئی فائدہ ہے۔ پیسے کا ضیاع ہے، لوگوں کی آرام میں خلل کا باعث بنتا ہے، اور قانونی طور پر بھی جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اور شرعی طور پر تو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح چراغاں کرنا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت بھی نہیں ہے، بلا وجہ کا ایک کام ہے۔ پھر بعض لوگ اس رات کو حلوہ پکانا ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو بانٹنا اور کھانا، اور اس میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے تو اس کے بعد آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ اگر یہ بات صحیح مان بھی لی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید ہوئے وہ غزوہ احد میں ہوئے، اور غزوہ احد ہوا تھا شوال کے مہینے میں، اور یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ تو یہ بات عقل میں آنے والی، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ شوال کے مہینے میں زخمی ہوئے اور اس کے بعد 10 مہینے کے بعد شعبان کے مہینے میں حلوہ کھانا، پھر وہ کہاں سے سنت ہو گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک کوتاہی اس میں یہ ہوتی ہے کہ گھروں کے اندر صفائی، ان گھروں کو لیپنا، نئے کپڑے پہننا اور اگربتیاں وغیرہ جلانا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیری کے پتے پانی میں ڈال کر اس پانی سے غسل کرنا، اس کو بھی لوگ ثواب کا باعث سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل جو دیکھنے والی اور سمجھنے والی باتیں ہیں وہ اس رات میں کچھ ایسے گناہگار ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس رات میں بھی، ایسی برکت والی راتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان گناہوں سے ہم نے بچنا ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے، اور ان گناہوں کے حوالے سے احادیث پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو متعدد ایسے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں کہ جن کی بدولت اس بابرکت رات میں بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، 2 بندوں کے علاوہ تمام کی مغفرت فرماتے ہیں، وہ دونوں کینہ پرور اور ناحق قتل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ اپنے بندوں کو بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی مقدار میں آگ سے آزاد کرتا ہے، مگر اس میں کسی مشرک، کینہ پرور، قطع رحمی کرنے والا، پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، پس جو کوئی بھی کچھ مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے سوائے زنا کرنے والے اور مشرک۔ تو ان روایات سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کبائر کے مرتکب ہیں، ان کبائر کا مرتکب ہونے کی وجہ سے ایسی بابرکت راتوں میں، ایسی بابرکت ساعتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے، اور صرف اللہ کی ذات میں کسی اور کو شامل کر لینا صرف یہ شرک نہیں ہے، بلکہ وہ صفات کے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، عبادت کی صفت اللہ کے لیے خاص ہے، قادر مطلق، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس صفت میں اور تصرف کرنے کی صفت میں، اور اسی طرح عالم الغیب ہونے کی صفت میں، ان تمام صفات میں اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ ان صفات میں بھی اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مانے گا تو وہ بھی شرک کا مرتکب ہوگا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے نبی ان کو بتا دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے حوالے سے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اگر میں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں عالم الغیب ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کی کثرت اپنے لیے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی برائی مجھے نہ چھو سکتی، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو صرف میں تو بشارت دینے والا اور آگ سے ڈرانے والا ہوں، میں اپنی ذات پر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، تو میں کس طرح سے عالم الغیب ہو سکتا ہوں؟ اسی طرح فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، وہی جانتا ہے، وہی علم رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو عالم الغیب ہو، جو حاجت پوری کرنے والا ہو، جو کسی کی بگڑی بنانے والا ہو، جو کسی کے کام کرنے والا ہو، اللہ ہی ہے کہ جو سب کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہے، چاہے وہ لیلۃ القدر ہو، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے کوئی بھی موقع ہو، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا جو کبیرہ گناہ فرمایا وہ یہ ہے کینہ رکھنا دل میں،
کسی کے بارے میں برے جذبات رکھنا، برے خیالات رکھنا اور کسی کی بدخواہی دل میں پال کے رکھنا۔ کسی موقع پر کسی نے کوئی بات کہہ دی، اب دل میں وہ بات لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے فلاں موقع پر نہیں پوچھا تھا، تو اب مجھے بھی جب موقع ملے گا تو میں بھی اس کے ساتھ یہی رویہ اختیار کروں گا۔ میں بیمار ہوا تھا، یہ مجھے دیکھنے نہیں آیا، اب جب یہ بھی بیمار ہوگا تو میں بھی اسے دیکھنے نہیں جاؤں گا۔ اس نے شادی پہ مجھے نہیں بلایا تھا، اب جب میرے گھر میں بھی کوئی موقع آئے گا تو میں اسے نہیں بلاؤں گا۔ اس قسم کے جو خیالات ہیں، اس قسم کی جو دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں ہیں، یہ کینہ کہلاتی ہے، اور کینہ دل میں رکھنا یہ ایمان والوں کی علامت نہیں ہوا کرتی۔ اب اس کینہ کے مرض سے نکلنا کیسے ہے، اس سے نجات کیسے ملے گی؟ تو کینہ رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھے۔ اگر کسی بات سے اسے تکلیف پہنچی، کوئی بات اس کی بری لگی اور وہ دل میں لیے بیٹھا ہے، تو سوچنا یہ چاہیے کہ اس کی کوئی اچھی بات بھی تو ہوگی، کبھی اس سے مجھے کوئی بھلائی بھی تو ملی ہوگی، کبھی میں نے دیا ہوگا، کسی موقع پر یہ کام بھی آیا ہوگا۔ تو اس قسم کی باتیں سوچ کر اس کے دل میں جو برے خیالات ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور اس کا معاملہ درست ہونے کا اندیشہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان وعیدوں پر نظر ہو کہ جو اس گناہ کی وجہ سے اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو پھر بھی اس گناہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر ایک تیسرا گناہ کہ جس کی وجہ سے بخشش کا معاملہ روک دیا جاتا ہے، وہ قتل ناحق ہے، کہ کسی کی جان لے لی، کسی کو قتل کر دیا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کسی نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت ہوگی اس پر۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہ قتل ناحق کوئی معمولی جرم نہیں ہے جس کو آج معمولی سمجھا جاتا ہے، اور انسان کی جان لینا اور ایک چونٹی کو مسل دینا آج برابر ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قتل کیا گیا ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئے گا۔ ایک ہاتھ میں اس کا اپنا سر ہوگا اور دوسرا ہاتھ اس کا اس قاتل کے گریبان پہ ہوگا، اس کو پکڑے ہوگا اور اس کو پکڑ کر لائے گا، اور اس مقتول کی رگوں سے خون جاری ہو رہا ہوگا، اور وہ رحمان کے عرش کے سامنے حاضر ہو کر کہے گا کہ اے میرے رب، اس سے پوچھئے، اس سے سوال کیجئے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ تو قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے، اور جس کے بارے میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا ذکر آیا ہے قرآن میں۔ اس لیے کہ دوسرا کوئی بھی گناہ ہے، اس کا چاہے وہ حقوق العباد میں کیوں نہ ہو، اس کا ازالہ ممکن ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی چوری کر لے، کسی کا کوئی حق مار دے، وہ اس سے معذرت کر سکتا ہے، اس کو وہ چیز واپس کر سکتا ہے، اس سے معافی مانگ سکتا ہے، اس کی تلافی کر سکتا ہے۔ لیکن ایک شخص کو قتل کر دیا، اب وہ قتل ہونے والا دنیا سے چلا گیا، اب اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس سے معافی مانگ لے یا اس کی کوئی تلافی کر سکے۔ تو اس لیے یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر گناہ ہیں جس میں قطع رحمی ہے، رشتوں کو توڑنا، ناراضگیاں پالنا، آپس میں خاندانوں میں ایک دوسرے سے سالوں تک اور مہینوں تک اور لمبے عرصے تک ناراضگیاں پال کے رکھنا، رشتوں کو توڑنا، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ پوچھا گیا سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا۔ پھر اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا، اچھے انداز میں اپنے رشتے ناتوں کو نبھانا۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے ہاں کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اور اس سے زیادہ اس کے بعد اور کیا عمل ہے؟ فرمایا قطع رحمی کرنا، رشتوں کو توڑنا، ناتوں کو توڑنا، ناراضگیاں پالنا۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد اور کون سا عمل ہے کہ جو برا ہے؟ فرمایا کہ برائی کا حکم کرنا اور نیکی سے روکنا۔ اور اس کے علاوہ دیگر کئی گناہ ہیں کہ جو
اس رات میں بھی بخشش سے انسان کو روکے ہوئے ہیں اس وقت تک کہ جب تک توبہ نہ کر لے سچے دل سے۔ اگلا گناہ جو ہے وہ متکبر ہے، جو تکبر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے اپنے کپڑوں کو، اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کو بھی معمولی سمجھا جاتا ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کپڑے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ گویا کہ آگ میں ہوگا، تو جب پاؤں آگ میں ہوں گے، جسم آگ میں ہوگا تو پھر وہ جہنم میں ہی ہوگا، ظاہر ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نہ بات کرے گا، نہ نظر رحمت کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔ یہ بات حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی تو حضرت ابو ذر فرمانے لگے اللہ کے رسول وہ شخص تو ہلاک و برباد ہو گیا، بتائیے تو صحیح وہ کون شخص ہے؟ حضور نے فرمایا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ پھر اسی طرح ایک بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس گناہ کا مرتکب وہ شب برات میں بھی بخشش نہیں ہو سکتی اس کی۔ اور پھر اس کے علاوہ شراب کا عادی جو اس الخبائث کو استعمال کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شراب کا ایک گھونٹ بھی پیا، جس قدر شراب پیا دنیا میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کا خون اور پیپ اس کو اسی قدر پلائیں گے۔ اور جس نے اس دنیا میں شراب سے خود کو بچا کے رکھا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو پاکیزہ شراب سے نوازے گا، اور یہ الخبائث ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل ہیں اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بدکاری، زناکاری اور یہ بدکرداری وہ گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسی راتوں میں بھی، ایسے موقعوں پر بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے کہ وہ عمل ہم کریں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، چاہے جائے کہ ان اعمال میں پڑیں کہ جو نہ شریعت سے ثابت ہیں نہ سنت سے ثابت ہیں، اور ہم ان کو نیکی سمجھ کر کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔